سماجی زندگی سے متعلق، کیونکہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، سمجھ رہے ہیں؟ انسان کیا ہے؟ سماجی جانور ہے۔ یعنی سماجی جانور کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، کتنا بھی اسپیشل ہوگا انہیں تو بھی وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے آبادی چاہیے، اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ آبادی میں رہے، رشتہ داروں میں رہے، میل جول میں رہے۔ وہ اکیلا اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، جیسے کہ بہت سے جانور اکیلے زندگی گزار نہیں سکتے۔ اگر وہ اکیلا رہے گا تو جلدی مر جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کی زندگی میں وہ بہار ہی نہیں ہوگی۔ تو انسان بھی اسی طرح ہے۔ تو جب وہ سماجی ہے تو سماج کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ تو اس سماجی زندگی سے متعلق جو بچے کی تربیت کرنا ہے۔ اب سماجی زندگی گزارنے کے لیے اس کو پہلے بنیادی طور پہ جو تربیت دینا ہے اپنے کو، وہ ہے اس کے اندر تقویٰ پیدا کرنا۔ تقویٰ رہے گا تو وہ سماج سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرے گا۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں پورا کرنا، جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جانا، اور اللہ کا دھیان پیدا ہونا۔ اس لیے تقویٰ کا ترجمہ اگر ہم کریں گے انگریزی میں تو اسے بولتے ہیں اللہ کانشیسنیس یا گاڈ کانشیسنیس، کہ دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت میں مجھے ہر عمل کا حساب دینا۔ تو بچے میں یہ چیز بٹھاؤ۔ اچھا، یہ چیز اگر ہم پیدا کریں گے نا تو جرائم اور جرم خود بخود کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نہیں کر کے قانون کتنا بھی سخت بنائے اور ہر دروازے پر پولیس بھی کھڑا کرو تو بھی جرائم ختم نہیں ہونا۔ اسی لیے ایک جو ہے صاحب مسلمان ہوئے جو خفیہ وبھاگ میں تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پوتر قرآن میں مامتا کی باتیں۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلام قبول کر کے مجھے ایسا لگا جیسا میرے دماغ میں ایک پولیس چوکی بٹھاتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت میرا دھیان کیا رہتا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اسی لیے لائٹ بجھا دو، پردے گرا دو، کنڈی لگا دو، کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، سمجھنا؟ اسی لیے بچے میں اگر یہ احساس پیدا کریں گے تو شوگر اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اگر والدہ اس کو بنا کرے تو والدہ کے سے تو چرا کے کر سکتا ہوں، ماں باپ کی نظروں سے چرا کے کر سکتا، لیکن اللہ کا جب خوف رہے گا تو وہ کبھی بھی برائی کی طرف آمادہ نہیں ہوگا۔ تو سب میں پہلے بچوں میں تقویٰ پیدا، اسی لیے قرآن کریم میں ہر 2-3 صفحے کے اندر آپ کو تقوی کا لفظ ملے گا کہ اللہ کا دھیان، یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے تو آدمی خود بخود نیک بن جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے دوسرے باہر کے فورس کی۔ تو تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر رحمت پیدا۔ اب تقوی کے بارے میں ہے نا، قرآن کریم میں 10 انعامات ذکر کیے ہیں، اور قرآن میں جو اہمیت ہے احادیث میں اس کو ہم تذکرہ نہیں کریں گے ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ایک مستقل ٹاپک ہے۔ تو بہرحال مختصر میں یہ سمجھنا ہے کہ تقویٰ بچے کے اندر ہونا چاہیے، سماجی زندگی سے متعلق ہوا۔ دوسرا اس کے اندر رحمت پیدا کرنا۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں پہ رحم کرنا سکھائیں اسے، اور رحم کی فضیلت جو قرآن و حدیث میں ہے اس کا ذکر بچوں کے سامنے کریں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پہ رحم کرتے ہیں جو لوگوں پہ رحم کرتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے پر اللہ کیا نوازتے ہیں۔ جو احادیث میں نرمی اپنانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرم ہونا یہ اللہ کی نعمت میں سے ہے، اور آدمی کا سخت ہونا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس کو یہ بدبختی ہے۔ تو آپ اسے سنا کہ نرمی پہ آمادہ کیجیے۔ نرم، اچھا نرمی کیا ہے؟ نرمی یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو تو اچھا خیال رکھنا، اس کو نرمی نہیں بولتے۔ نرمی کا مطلب ہے کہ اس کی نرمی اتنی عام ہو جائے کہ انسانوں سے بڑھ کر جانوروں تک چلی جائے۔ انسانوں سے بڑھ کر کہاں تک جائے؟ جانور۔ یعنی وہ اگر کسی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے
تو ابھی ہمارے قریب میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، جانتے ہیں بڑے لوگ، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ ایک بار نہر پہ پانی وضو کرنے گئے، بیٹھ رہے تھے اٹھے، پھر دوسری جگہ گئے بیٹھ رہے تھے، ایسا دیکھے اور اٹھے، پھر تیسری جگہ بیٹھے۔ تو لوگ بولے حضرت ایسا کیا کر رہے ہیں، مطلب بیٹھ رہے نیچے اور دیکھ کے اٹھ رہے۔ تو بعد میں سے معلوم ہوا کہ وہاں چونٹیاں تھیں، تو حضرت ان کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نے جو ہے نا بلا وجہ جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو ضرورت کے جانور ہیں جسے اللہ نے خود اجازت دی ہے، وہ اللہ کے نام سے تو حلال ہے، لیکن دوسرے جانوروں کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ جیسے جانور میں بکرا اللہ نے حلال کیا ہے، تو ہم اللہ کا نام لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ نے اجازت دی ہے میری غذا کے لیے، آپ کا نام لے کر میں کاٹ رہا ہوں۔ اس لیے نام نہیں لیے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اپنا سمجھ رہا ہے کہ تو سمجھ رہے، یہ جان کوئی تو پیدا کیا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے بسم اللہ بولنے سے حلال ہوتا ہے۔ پھر جانور کے بارے میں حدیث میں کتنی تاکید آئی کہ چھری تیز کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو، بے دردی سے کھینچ کے مت لاؤ اسے، یعنی اس کا بھی احترام۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ رحمت اس کے اندر پیدا کریں، رحم کرنے کا مادہ، اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے نا ایثار کا مادہ پیدا کریں۔ ایثار مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود اپنے حق کو دبا کر دوسرے کے حق کو پورا کرنا، یعنی آدمی جو ہے خود ایک ٹائم ابھی نہ کھائے لیکن دوسروں کا خیال رکھے، خود پیاسا رہے لیکن دوسروں کو پانی پلائے، خود اپنی ضرورتوں کی فکر زیادہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کی فکر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار، ترجیح دینا اپنے اوپر۔ تو یہ جذبہ بھی بچوں کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے صحابہ کے واقعات سنائیں گے، آپ اللہ کے رسول کے واقعات سنائیں گے، تو اس سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ ٹھیک، اسی طرح سے جو ہے نا بچوں کے اندر یہ بھی پیدا کرنا ہے، یہ صفات جب اس کے اندر آئیں گے بچوں کے اندر، جرأت بھی پیدا کرنا ہے، یعنی حق بات پر عمل کرنے کے اندر جو ہے نا وہ کسی کا ڈر اور گھبراہٹ محسوس نہ کرے، یعنی بولڈ بھی ہو، وہ کیا ہونا چاہیے؟ بولڈ ہو حق بات پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ صفات اپنانے کے بعد دوسرے ٹپے پہ آتا ہے، اس کے اندر دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے حق ہیں اس کے اوپر، سب میں پہلے والدین کا حق ہے، تو اس کو فضیلت سناؤ۔ قرآن میں اللہ نے کتنی تاکید کی ہے والدین کے حقوق کی، پھر حدیث میں کتنی تاکید آئی ہے، یہ سب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ بتانا ہوگا، سنانا ہوگا، تاکہ اس کے اندر والدین کی عظمت پیدا ہو اور وہ والدین کا حق ادا کرے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی میں نے تذکرہ کیا ہے شروع میں، اور ہم لوگ اس کو سیکھیں، یہ اشارہ ہے بس۔ اب آپ پورے وہ قرآن کے احادیث اور بچوں کے سامنے تعلیم کریں، اسی لیے تو تعلیم جو ہم کہتے ہیں نا گھر میں، کیا تعلیم؟ یہی سکھانا ہے ان کو، بچوں کو سکھاؤ کہ اپنے ماں باپ کی کیا عظمت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو شارٹ میں فرمایا کہ وہ جنت، تمہاری جنت اور دوزخ ان سے بندے سے ہے، وما جنت ہوگا وہ نار ہوگا، مطلب کیا؟ ان کو خوش رکھے تو جنت، نہیں رکھے تو جاؤ جہنم میں، سمجھ رہے؟ تیسرا آپشن نہیں ہے۔ کتنا شارٹ ہے یہ۔ اور میں نے وہ حضرت علقمہ کی بھی حدیث شروع میں سنائی تھی کہ بہت نیک تھے لیکن مرتے وقت کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ماں ناراض تھی۔ تو بہرحال یہ آپ کو بچوں کو کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یہ سکھائیں، یہ سکھانے کے بعد پھر وہ نافرمان ہوتے تو آپ بول سکتے ہیں، آپ نے اس کو سکھایا ہی نہیں، اس کو بتایا ہی نہیں، پھر وہ نافرمان ہو رہے تو رو رہے کیوں؟ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، سمجھ رہے تھے؟ ٹائم نکلنے کے بعد پچھتاتے بیٹھتے، ابھی نہیں، یہ شروع میں کرنے کے کام ہے، یہ بہت تاکیدی کام ہے۔ بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ بیٹا میرے بارے میں اللہ کو یقین تھا کہ میں تیرے حق میں خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس لیے مجھے تاکید قرآن میں نہیں دی گئی، باپ کو کہیں بھی نہیں بولا گیا، ایک مختصر جگہ پہ بولا گیا ہے، لیکن اتنی تاکید دی ہے کہ والد کو
بیٹے کا خیال رکھو، بیٹے کا خیال رکھو، نہیں، کیونکہ اللہ کو علم میں تھا کہ باپ ایسا نہیں کرے گا، تو میں باپ ہوں، میں تیرا حق کے خلاف میں نہیں کروں گا، لیکن تیرے بارے میں اللہ کو یہ تھا کہ تو صحیح نہیں رہے گا، اس لیے تجھے بار بار قرآن میں کیا کی گئی ہے؟ تاکید دی گئی ہے۔ تو بچوں کو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اسے لائٹلی مت لیں، یہ سکھائیں بچوں کو، تبھی بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو ماں باپ کا حق سب میں پہلے بتانے کا ان کو، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں قرآن حدیث کی آیتیں سنائیں۔ دوسرا رشتہ داروں کا حق، دوسرا کس کا حق؟ رشتہ دار، رشتہ داروں میں سبھی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ان کا خیال رکھنا، چاچا چاچی، دادا دادی، نانا نانی، اور بھی ماموں ممانی، خالائیں، یہ سب کیا ہیں؟ آپ ان کو بتائیں گے کہ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، سمجھ رہے؟ پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ والدین کا حق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا، ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت کے پیچھے ہزاروں کا قافلہ تھا، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی تعداد۔ اسی بیچ میں ایک کھیڑے گاؤں کے سیدھے سادے آدمی دکھائی دیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نیچے اترے اپنی سواری سے اور ان کو پکڑ کے اوپر بٹھائے، پھر ایک جگہ لے جا کے اپنی چادر بچھائے، خود ہی بچھائے، پھر اس کے اوپر ان کو عنامت مطلب اٹھا کے بٹھا کے ان کو ہدیہ پیش کرے۔ پورا اتنے بڑے لوگ دیکھ کے حیرت تھی، انہیں کون ہے، سمجھ رہی، کھیڑے گاؤں کا آدمی آ رہا بھی، انہیں کون ہے، اس کو اتنا کیوں ہے؟ تو بعدوں نے کہا کہ حضرت اسے جو تھوڑا موڑا دے کے بھیج دیتے تو بھی چلتا تھا، اتنا آپ اس کو عظمت دے رہے ہیں؟ تو کہا نہیں، اس کے ابا، میرے ابا حضرت عمر کے پاس آتے تھے اور ان سے دوستی رکھتے تھے، سمجھ لیں کیا کرتے تھے؟ ہاں، تو باپ کے حق میں سے ہے کہ اس کے ملنے والوں کے سے بھی